اچھا یہاں پہ میں اپنی پریزنٹیشن لگا دیتا ہوں 1 منٹ تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ لائیو انالیسز بھی کریں گے اکاؤنٹ کے اوپر اور چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. جسٹ تھوڑا سا ویٹ کریں. آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی جی ارسلان صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ارسلان صاحب کیسے حال ہیں؟ الحمد للہ سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ارسلان صاحب آپ کی دعائیں ہیں، خیر وفیت سے ہیں ماشاءاللہ، انجوائے کر رہے ہیں اپنی ٹریڈنگ کو. سی پی آئی کیسی رہی ہاں پھر جی، آج؟ سی پی آئی نے آج دھچکا لگا دیا. سی پی آئی پہ تو الحمدللہ جو انالیسز تھے مجھے پتہ تھا کہ یہ مکس ڈیٹا ہی آنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہیں، میں جب نے پہلے تو ٹرینڈ نہیں لگائی لیکن بعد میں لگائی تھی. ہاں کوئی میری ٹریڈ گئی بھی ہے 40 پپس پروفٹ میں، لیکن میں نے اس وقت دیکھا نہیں. بعد میں جب دیکھا تو وہ ایسل ہٹ کر کے نیچے او آئی ہوئی تھی دوبارہ. اچھا کی کوئی میری بھی سیل کی. کوئی بات نہیں. چلو اچھا یہاں تک آج یہ دیکھیں، یہ وہ میرا کل والا انالیسس تھا، شاید آپ کو یاد ہو لائیو میں. تو اس کا آج الحمدللہ ہاں ہمارا ٹی پی بھی ہٹ ہو چکا ہے. اور اگر میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ دکھاتا ہوں جو کاپی والا ہمارا بیسکلی لگا ہوا تھا نا، اس پہ بھی آج ہم نے راؤنڈ اباؤٹ مور دین 50% کا اپنا جو ٹارگیٹ تھا وہ بھی اچیو کر لیا. جسٹ مارکیٹ پہ کر جی جی ایکس ایم جسٹ پہ. ایکس ایم پہ بھی ہے، جسٹ پہ بھی ہے. تو یہ بیسکلی اس میں ابھی 26 کا ہو چکا ہے. ابھی دو جو ٹریڈز تھی ہماری وہ فلوٹ کر رہی ہیں، ابھی پھنسی ہوئی ہیں فی الحال نا، جی بی پی اور جی پی کیڈ پہ. اچھا، اور ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا پوزیشن ہے دیکھتے ہیں ہمارا ایک اور بھی. اور آپ سنائیں آپ کیسے جا رہے ہیں؟ اچھا یہاں پہ ابھی اپڈیٹ نہیں الحمد ہوا، للہ. میرے خیال میں یہ اپڈیٹ نہیں ہوا، بہرحال تھا وہیں. یہاں پہ اگر ہم اس کی گروتھ وغیرہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ پرانی ٹریڈز ہیں جو کہ اچھی خاصی ہم نے پروفٹ میں، جی پی والی بھی اچھی خاصی گئی پروفٹ میں آج. یہ بیسکلی جس سیناریو سے لگائی تھی نا وہ یہ والا تھا. یہ دیکھیں یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا آج کا. صحیح ہے، زبردست. اچھا جی چلو کلاس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہماری پی پی ٹی اوپن ہو جائے کیونکہ اور سنائیں آپ باقی سارے دوستوں کو بھی وائس آ رہی ہے؟ اچھا جی. اور گولڈ کے جو سچویشن نظر آ رہی ہے نا تھوڑی سی، وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ، اور بی ٹی سی کے لیے بھی گڈ نیوز ہے کہ ان کی جو وہ ایک ایشوز چل رہے تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو ارسلان صاحب. نہیں، میں نے نیوز ایسی کوئی نہیں دیکھی. اچھا جہاں تک اس کا سیناریو ہے تو یہ وہ پچھلی ٹریڈ تھی، پھر ہم نے ایک ٹریڈ سے ہم نے 3 دفعہ مطلب ہے کہ پروفٹ اٹھا لیا. ایک یہاں سے اگین ایک یہاں سے. اب یہ زون اس کا اسٹرانگ بن چکا ہے. اور ٹیکنیکلی اب اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ بریک آؤٹ تو ہو چکا ہے ان H1 ٹائم فریم، بٹ یہ اگین اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. مطلب ہے کہ اسے رسپیکٹ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک ریزسٹنس بن چکی ہے جو کہ اسے اوپر مطلب ہے کہ اب چھوڑ نہیں رہی اوپر جانے کو. تو یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے. یہاں سے بھی جو ہے نا ہمیں اچھے خاصے کچھ مل سکتے ہیں پپس. حسن کو بھی ویلکم کہتے ہیں. جی جی آ اچھا رہی ہے. چلو تھینک یو سو مچ. ہو گیا بس ایک جسٹ 1-2 جی منٹ ہی ہم ویٹ کر لیتے ہیں.
اچھا بیسکلی اس کے تھوڑے سے ہم جو ہے نا ٹاپکس کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو تب تک دوسرے دوست بھی آ جائیں گے. تو کورس آؤٹ لائن میں دو تین چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں. ایک تو رسک مینجمنٹ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ٹریڈنگ کی جو سائیکالوجی ہے. یہ دونوں بڑے ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، اور یقین مانیں کہ جب بندہ سوچتا ہے نا کہ یار میں نے اپنے مائنڈ سے اگر آپ کچھ سوچیں تو آپ کو وہیں پرافٹ یا لاس ملتا ہے. یہ میرا جو ہے نا اس کے اوپر بہت ہی زیادہ میں نے اسٹڈی بھی کیا، اور مجھے اس پہ یقین بلیو بھی ہے کہ جب بندہ مائنڈ سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے نا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام اس کا ہوتا بھی ہے، اور اس سے وہ پرافٹ بھی ارن کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی ہے. چلو ایک دفعہ گروپ میں ہم میسج کر دیتے ہیں کہ ارسلان صاحب اٹینڈنس آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے میں دیکھ جی لیتا ہوں جو اٹینڈنس جو آپ آئے ہوئے نوٹ ہیں. کر لیں. ابھی تو آ رہے ہیں نا. چلو اچھا، اس میں جہاں تک کچھ چیزوں کی بات ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کینڈل سٹک پیٹرنز ہے یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ دو بھی ہیں چھوٹے بہت، لیکن ان پہ بھی کچھ ٹائم لگے گا. اور باقی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور یہ جو والیوم ہے یہ بھی بڑی کیا کہتے ہیں انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. بس جسٹ ایک دو منٹ ہی دیکھ لیتے ہیں ارسلان صاحب، اور باقی جو تمام ہمارے دوست ہیں وہ خیر وفیت سے ہیں. اچھا کاشف بھائی وہ نا آپ اس میں جو جی ڈپازٹ کرنا ہے اس کا میتھڈ تو ان کو ہاں بتا دیں اچھا کائنڈلی. اچھا ٹھیک ہو گیا، گڈ ہو گیا ارسلان صاحب. اچھا تو وہ آپ جی نے جی کہا تھا کہ میں جی ویڈیو جی جی بناؤں گا پھر آپ. ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے یار. کافی برڈن ہے ورک کا، تو جسٹ آپ اس طرح کر لیں کہ اچھا آپ نے بیسکلی کرنے کتنے ہیں؟ 6,000 پاکستانی منیمم اس میں مطلب ہے کہ آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ 6,000 وہ کریں تو اس میں اگر باقی کوٹ کرنسیوں میں دیکھیں یا بٹسی میں دیکھیں تو اس کے اپنے کچھ وہ ہیں یہاں پہ. بہرحال منیمم جو پی کے آر میں ڈپازٹ ہے اور سب سے سیف بھی یہی ہے، تو وہ آپ جو ہے نا اس میں کر سکتے ہیں. چلو جی اچھا ایک تو جب آپ ڈپازٹ کریں تو آپ یہ یہاں سے ضرور سلیکٹ میک شور کر لیں کہ آپ نے اپنے کون سے اکاؤنٹ میں کرنا ہے نا. ابھی اگر ان کیس کہ میں اس اکاؤنٹ میں کرتا ہوں تو سمپلی آپ نے ڈپازٹ پہ کلک کرنا ہے. آپ کا کلائنٹ ایریا ویریفائڈ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. یہ دیکھیں ادھر آپ کو سرکل کا ایک نشان نظر آ رہا ہے، یہ گرین کلر کا، یہ ضروری ہے. اچھا یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے جو میتھڈز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اسکرل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اسکرل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. پرفیکٹ منی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر میرے اس سے دیکھیں تو سب سے سیف یہی ہے لوکل بینک، اور گوگل پے بھی آپ یا بائنانس پے آئی ڈی جو ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوکل بینک ٹرانسفر پہ جائیں گے ان ڈپازٹ میتھڈ. تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو رینج بتا رہا ہے کہ آپ نے 6,000 روپے ڈپازٹ کرنے منیمم، اور یہ جو ہے نا اس کی میکسیمم کی رینج ہے راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ یہ دیکھ لیں. اچھا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنی بینک کی ڈیٹیل فل اپ کرنی ہوتی ہے. ان کیس کہ اگر آپ کا کوئی بھی بینک ہے یا آپ جائز کیش سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں
جیز کیش موبائل والیٹ بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اگر آپ ایزی پیسہ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی ٹیلی نار ایزی پیسہ بینک کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ، تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ جیز کیش سے دیکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جیز کیش سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے. وہ بیسکلی آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ لکھیں گے. یہ دیکھیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈپازٹ اماؤنٹ پہ کلک کریں گے. آپ ان کیس کہ میں ڈپازٹ کرتا ہوں 10,000. اب یہ دیکھیں، یہ میں نے 10,000 یہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں. وہ مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو USD ہے اس حساب سے آج مجھے $35 ملیں گے. تو یہاں پہ کنورژن ریٹ آپ خود دیکھ لیں. USD انٹو PKR اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ جو بینک کی ٹرانسفر ہوتی ہے نا، یہ ایز پر بہت ایزی ہوتی ہے، اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میک شور کہ آج دیکھیں 281 کا ہے. اگر میں یہاں پہ PKR میں 10,000 لکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کتنے آتے ہیں. کنورژن اس کی دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ $35 مطلب ہے کہ سم او $35 یہاں پہ بھی وہیں آ رہے ہیں، جسٹ تھوڑے سے ہی. آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کر لینا ہے. اس کے بعد آپ ڈپازٹ پہ کلک کریں. بڑا ہی ایزی اور انٹرسٹنگ قسم کا ہے وہ ہے اس کا. اور اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. اچھا جی، یہ ایک دفعہ آپ نے یہاں پہ میک شور کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے ٹھیک پٹ کی ہیں. کنفرم کرنا ہے. آپ جسٹ کنفرم پہ کلک کریں. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آگے آپ کو ان کا کیا آئے گا جی، موبائل نمبر یا جو بھی ان کی وہ اکاؤنٹس وغیرہ ہیں وہ آگے آئیں گے. آپ نے جسٹ اسی میں اپنی جو پیمنٹس ہے اسے کیا کر لینا ہے جی، ٹرانسفر کر لینا ہے. اچھا، تو یہ آپ کو یہاں پہ اپنا جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں ان پاکستان یا ان ڈفرینٹ ایریاز، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو آپ وہاں سے بھی اپنی ہی اس کا وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ جائیں گے. ایک منٹ. اچھا جی، یہ دیکھیں انہوں نے یہ ہمیں ایک وہ دیا ہے کہ اس نمبر کے اوپر نا، اس جو بینک اکاؤنٹ ہے یا یہ جو IBN نمبر ہے اس کے اوپر ہم نے 10,000 روپے سینڈ کرنے ہیں PKR. اور اس کے بعد اس کا جو پروف ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے. آپ اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ سے کوئی نہ کوئی یہاں سے فائل مانگ لے گا. تو آپ نے وہ پروف یہاں پہ کیا کرنا ہے جی، اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہی آپ ڈن کریں گے تو آپ کی پیمنٹ ودن 30 منٹس آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی. اور یہ 2-3 گھنٹے تک ویلڈ ہے یہ والی. اس کے بعد آپ اگین وہ کریں گے، مطلب 3 گھنٹے تک آپ پیمنٹ اس میں کر سکتے ہیں. تو چلو میں اسے کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے پیمنٹس نہیں کرنی. تو اس کے بعد آپ کا جو کنسرن اکاؤنٹ نمبر ہوگا اس میں آپ کی اماؤنٹ آ جائے گی. اور یہ میک شور کریں کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر رہے ہوں تو اس کے سے پہلے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے نا وہ ویریفائڈ ہونا ضروری ہے. اگر ویریفائڈ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اسے ویریفائی کر سکتے ہیں. جسٹ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو ریڈ ڈاٹ شو ہو رہا ہوگا. اچھا، تو امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. چلو پھر اب سٹارٹ کر لیں میرے خیال میں ارسلان صاحب. جی، اگر کسی کی کوئی کوئریز ہے یا جی جی کریں اگر سٹارٹ. کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی ضرور پوچھ سکتا ہے یہاں پہ. سر آپ نے بولا تھا کہ میں مائکرو اکاؤنٹ کا بتا دوں گا آپ لوگوں کو کیسے بنانا ہے، سیٹنگ وغیرہ سمجھا دوں گا. اچھا، تو ٹھیک ہوگی. اچھا، وہ جو پاسبلٹی بیسکلی بتا دیے گا. مائکرو اکاؤنٹ ہے نا، اگر میں پھر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ. مائکرو اکاؤنٹ میں آپ یہ کر لیں کہ جو مائکرو اکاؤنٹ ہے یا اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہے نا، اس میں جو لاٹ سائز ہم یوز کرتے ہیں نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ سینٹ اکاؤنٹ یوز کرتے ہو، سینٹ میں آپ کو کم پروفٹ یا لاس ہوتا ہے ایز پر جو اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر پرو اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اچھا، اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں.
آپ لوگوں نے پہلے اکاؤنٹ اپنا بنایا ہوا ہے تو آپ سمپلی جو ہے نا یہ جو لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں، اس پہ آپ کلک کریں اور ایڈیشنل اکاؤنٹ وہاں سے کیا کر لیں، ایک اوپن کر لیں۔ اچھا یہ اکاؤنٹ کا اوور ویو ہے، تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ لکھا ہوا اوپن این ایڈیشنل اکاؤنٹ، تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سمپل، اور اس کے بعد آپ کو یہ لے کر آئے گا یہاں پہ یہاں سے پھر آپ نے اپنا جو مائکرو اکاؤنٹ ہے نا وہ کریٹ کر لینا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ نا یہ اب اکاؤنٹس کی وہ آپ کو ٹائپ بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں اس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اسٹینڈرڈ ہے، مائکرو ہے، تو الٹرا لو اسٹینڈرڈ ہے، الٹرا لو مائکرو ہے، آپ مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کیس کہ اگر آپ شیئر بیس اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں، جیسے کافی سارے دوست پہ مل کے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ والا جو مائکرو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد آپ اس کو پروسیڈ کریں گے، یہ دیکھیں ڈکلیریشن پہ کلک کرنا ہے، کنٹینیو کریں گے تو آپ کا یہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں پاسورڈ مانگ رہا ہے، آپ نے پاسورڈ فل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، آپ کو اکاؤنٹ آپ کی جو کریڈینشنلز ہیں وہ آن ای میل آپ کو ریسیو ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں ان مائکرو۔ چلو اب سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم۔ بیسکلی آج ہماری پہلی کلاس ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایڈوانس کلاس میں تو ساروں کو ویلکم کہتے ہیں۔ ایڈوانس میں بہت ہی بہترین قسم کا جو ہے نا ہمارا سیشن ہونے والا ہے۔ اس سیشن میں انشاءاللہ ہم لائیو ٹریڈز بھی کریں گے، اس کے لیے بھی ہم ایک ٹائم نکالیں گے تاکہ سارے دوست مل کے ہم ایک لائیو ٹریڈنگ کا جو سیٹ اپ ہے اسے کنٹینیو کر سکیں۔ اچھا جی، تو یہ چھوٹی سی کورس کی آؤٹ لائن ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا کورس کا انٹروڈکشن، بینیفٹ اینڈ فیوچر اسکوپ کیا ہے، اس میں بیسکلی ہم فارکس سے ریلیٹڈ ہی چیزوں کو اسٹڈی کریں گے۔ ٹریڈنگ کی سائیکالوجی کیا ہے، جو سب سے اہم ٹاپک ہے ہمارا، جو سب سے بہترین ٹاپک ہے وہ یہ ہے جی رسک مینجمنٹ کیا ہے، کینڈلسٹکس کے جو مختلف پیٹرنز ہیں، کوشش ہم اس طرح کریں گے کہ جو جتنا بھی میکسیمم قسم کا ہمیں جو نالج ملتا ہے وہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احسن بھائی کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ چلو جی، اچھا جی، تو یہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں، سٹرکچرز ہیں، اس میں ہم بیسکلی ڈیپ میں چیزیں پڑھیں گے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، والیوم پروفائل بیسکلی کیا ہے، ٹیکنیکل انالائسس آن ڈیلی بیسز، فنڈامنٹل انالیسز آن ڈیلی بیسز ہے، سینٹیمنٹ انالیسز، اس کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، یہ ڈیلی بیسز پہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ امبیلنس کیا ہوتا ہے، ایف پی جی مطلب ہے کہ فیئر ویلیو گیپس کیا ہوتا ہے، لیکوڈیٹی کیا ہے، ایس ایم سی کیا ہے یا ایس ایم ٹی کیا ہے، تو یہ بیسکلی کچھ ٹاپکس ہیں۔ کوشش یہ کریں گے کہ اس میں ہم مزید بھی کچھ ایڈ کریں، کیونکہ یہ جو کورس ہے اسے ہم ہر طرح سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی بہت ہی کم بنا ہے لیکن 80 سلائڈز تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھا جی، کورس کا اگر ہم انٹروڈکشن کی بات کریں تو ان دس ایڈوانس سیشن یو ول بی ایبل ٹو انالائز دی مارکیٹ ایز دی پروفیشنل ڈو، تو اس میں کرنے کے بعد آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کو انالیسس کر سکتے ہیں جیسے ایک پروفیشنل ٹریڈر کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آلسو گیٹ گڈ آئیڈیاز ٹو امپروو یور اسکلز، بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی اسکلز ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے، ہم اسے امپروو کر رہے ہوتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، اپنی لرننگ کے اوپر انویسٹ کر کے۔ ڈیلی بیسس کا جو ہمارا اپڈیٹڈ نالج ہوتا ہے فرام مارکیٹ، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، اور اسی طرح کے جو بہت سارے اسپیکٹس ہیں ہم ان کو اکٹھا کر کے ان سے اپنا ایک کیا جنریٹ کراتے ہیں جی، اپنے نالج کو جنریٹ کرتے ہیں اور اسے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم۔ اچھا، بینیفٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت ہی ویلیویبل انسائٹس ہے۔ آپ بگنرز کو ٹیچ بھی کرا سکتے ہیں، بیسک اگر آپ کو آتی ہے، آپ نے پیچھے پڑھی ہے، آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں جو انٹرمیڈیٹ ٹریڈرز ہیں، ریفائن دیئر سکلز، ان کی جو سکلز ہوتی ہیں ان کو آپ ریفائن کر سکتے ہیں۔
बेसिकली आप जो है ना अपनी स्किल्स को भी क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं. आल्सो ऑफरिंग एडवांस स्ट्रेटजीज़ फॉर द एक्सपीरियंस, आप जो है ना एडवांस जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी आप सीख सकते हैं. दीज कोर्स कवर मार्केट एनालिसिस, इसमें मार्केट का एनालिसिस हम कवर करेंगे. रिस्क मैनेजमेंट जो फैक्टर है उसे कवर करेंगे. ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है, इक्विपिंग ट्रेडर विद टूल्स, जो हम टूल यूज़ करते हैं टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, जिससे हम अपने डिसीजन को ले सकते हैं. लाइव ट्रेडिंग रूम विल बी आल्सो द बेनिफिट टू इम्प्रूव द ट्रेडिंग स्किल्स. बेसिकली जो लाइव ट्रेडिंग बेनिफिट्स हैं उससे हम यही डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपनी जो लाइव ट्रेड्स हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, हम उन ट्रेड से किस तरह एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स का हिस्सा होंगे. फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स का फ्यूचर स्कोप आप सबको पता है कि जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा रूम है, तो ये मेरा ऑफिस है बेसिकली फॉरेक्स का. मैं अपने बेड से उठता हूँ जी, यहाँ पे आके काम करता हूँ, उसके बाद मैं अपने बेड पे जाके सो जाता हूँ. तो आप लोग अपने बेड से भी काम कर सकते हैं और बहुत ही जो है ना लग्जरियस किस्म का इसका एक वो है सेटअप है. हाई फाई इसमें आप इंगेजिंग होती है लोगों के साथ, आप हाईली इंगेज रहते हैं. इंगेज से मुराद ये नहीं है कि बस सारा दिन फ़ोन उठाया जी हेलो हाय ये करते, नहीं, इसमें आप लोगों के साथ इंगेज रहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, चीज़ें सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं जी, ये बहुत बड़ा इसका सेटअप्स है. और उसमें देयर इज़ ए स्टेप लर्निंग कर्व एंड फॉरेक्स ट्रेडर फेस हाई रिस्क लिवरेज. इसमें आप जो चीज़ें हैं उनको फेस करना, आपने इन चीज़ों को किस तरह टैकल करना है वो चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह आपने हाई रिस्क मतलब है कि रिवार्ड से ट्रेड करनी है, किस तरह आपने लो रिस्क रिवार्ड से ट्रेड करनी है. जब आपको लॉस हो जाए तो आपने क्या करना है, जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो तब आपने क्या करना है, एंड मच मोर इन देयर कैरियर्स. और अपने कैरियर्स में बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह की क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं. तो ये इसके दो तीन वो हैं, एक शार्ट सा ओवरव्यू था. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, जो सबसे अहम और सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है. अगर मैं आपको कहूँ तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने एक ट्रेड ओपन की है, अब मतलब है कि मैं यहाँ से मोबाइल से अपने से या लैपटॉप से ट्रेड ओपन करता हूँ, मैं पहले ही अपनी ट्रेड्स के बारे में क्या कर लेता हूँ जी, सोच लेता हूँ. मुझे पता चल जाता है कि मेरी ये ट्रेड्स क्या होगी, मुझे प्रॉफिट देगी या लॉस देगी. और यकीन माने वैसा ही होता है जैसे कि हम सोचते हैं कि यार ये ट्रेड मुझे ये लॉस या ये प्रॉफिट दे जाएगी. अच्छा जी, इनको भी वेलकम कहते हैं सारों को. उम्मीद है कि सारे दोस्त पहुंच चुके हैं इस वक्त. हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है. तो जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है बेसिकली ये एक ऐसा सेटअप है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान अपने माइंड से सोचता है. जैसे कि मैंने ट्रेड लगाई उसके बाद मैं सोच रहा होता हूँ कि जो मेरा मेंटल लेवल है मैं उस हिसाब से कहता हूँ कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे के जाएगी, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसके पीछे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने ट्रेड लिया. ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिफर्स टू द इमोशन एंड मेंटल स्टेट दैट हेल्प टू मतलब है कि डिसाइड सक्सेस और फेलियर इन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़. ट्रेडिंग में हमारा जो इमोशंस होता है, हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है. और ये हमें हेल्प देता है कि हम सक्सेस होंगे या हम फेल होंगे, और इस चीज़ को आपने किस तरह काबू भी करना है वो भी इंशाल्लाह आगे. ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिप्रेजेंट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर ट्रेडिंग एक्शन एंड कैन बी एज important as other attributes such as knowledge, experience and skill in determining trading success. अच्छा, अगर हम बात करें ट्रेडिंग के स्किल्स की, ट्रेडिंग के नॉलेज की, ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस की, और जस्ट उसके बाद हम एक चीज़ जो है वो है इमोशंस, ठीक हो गया, एंड मेंटल मतलब स्टेट. तो जितनी भी ये चीज़ें, नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, स्किल, सारों से ऊपर क्या है, हमारा मेंटल लेवल होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, जिससे हम प्रॉफिट या लॉस करके अपने आप को कामयाब बनाते हैं. अच्छा, डिसिप्लिन एंड क्या है, रिस्क टेकिंग आर टू ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग फिजियोलॉजी. अच्छा, ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी या जो फिजियोलॉजी है, इसमें कौन सी दो चीज़ें हैं जी, डिसिप्लिन और रिस्क टेकिंग.
اگر آپ نے اپنی ٹریڈز کو ڈسپلن طریقے سے کیا ہوا ہے، مطلب ہے کہ آپ نے کسی ایک ویلڈ زون سے ٹریڈ لی ہوئی ہے، تو آپ ریلیکس ہوں گے، کول ہوں گے، کام ہوں گے، اور آپ کا جو مینٹل سٹریس ہے، جو مینٹل لیول ہے، وہ آپ کو انکریج کر رہا ہوگا کہ آپ اس ٹریڈ سے پروفٹ اٹھاؤ گے۔ اور اس کے بعد جو رسک ٹیکنگ ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے اس کے اوپر 2 اسٹینڈرڈ لاٹ لگا دیا ہے پہلے سے، تو اس کے بعد تو رسک ریوارڈ کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، وہاں سے پھر آپ کتنا کوئی پروفٹ نکالیں گے؟ اگر 10 سے 12 پپ بھی ٹریڈ آپ کے نگیٹو میں جاتی ہے تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، افیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں کہ ڈسپلن اور رسک ٹیکنگ، کہ آپ کتنا رسک لے رہے ہو آن یور ٹریڈس۔ Two of the most critical aspects of trading psychology, since a trader implementation of these aspects in critical to success of their trading plan۔ ہمیشہ اپنے ٹریڈنگ پلان میں رسک ریوارڈ رکھیں، رسک ٹیکنگ رکھیں، اور اپنا ڈسپلن بیسکلی وہ پلان ہوتا ہے جی کہ آپ نے کس پیئر کے اوپر کتنی اسٹینڈرڈ لاٹ لگانی ہے، کس پیئر کے اوپر آپ نے کتنی ٹریڈنگ کرنی ہے، ریزنز کیا ہیں، یہ ساری آپ کی کیا ہیں جی، ڈسپلن میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی فیئر اینڈ گریڈ۔ بیسکلی یہ جو لفظ فیئر ہے، اسے کہتے ہیں کہ خوف، ڈر، اور گریڈ جو ہے کہ مارکیٹ سے ہم لالچ لیتے ہیں۔ جیسے اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا ایک مطلب ہے کہ ابھی $300-400 کی ٹریڈ پروفٹ میں چل رہی ہے، تو میں اس پہ کیا کرتا ہوں، گریڈ کرتا ہوں، اور گریڈ اس طرح کرتا ہوں جی کہ یہ ٹریڈ کب جا کے مجھے $2000 دے گی، 3000۔ تو وہ جو گریڈ ہے اس سے ہمیشہ یاد رکھیں، وہ کہتے نہیں ہیں جی کہ لالچ بری بلائیں، جب بھی آپ لالچ کریں گے آپ پھنسیں گے۔ اس کے بعد فیئر کیا ہے، فیئر اسے کہتے ہیں ڈر، خوف کو۔ جب ہم کیا کرتے ہیں جی کہ ہم دیکھتے ہیں یار کہ یہ یہاں سے میں نے ٹریڈ اگر لگائی ہے تو یہ ٹریڈ مجھے کیا کرے گی، پروفٹ دے گی یا نہیں دے گی، لاس دے گی یا نہیں دے گی، وہ ڈر بھی ہماری ٹریڈز کو لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آر کامنلی ایسوسیٹیڈ ود ٹریڈنگ psychology, while these things like hope and regret also play role in trading behaviors۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ہوپ کسے کہتے ہیں، امید کو، کہ اب کسی بندے کی ایک ٹریڈ جا رہی ہے، ان کیس کہ اگر یہاں پہ ایک میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے، جسٹ ایک منٹ، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، یہ بھی چیزیں آپ سیکھتے رہیں گے کہ اب ہوپ کیا ہے۔ بیسکلی مارکیٹ میں ہوپ یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کیس کہ میں نے یہاں سے ٹریڈ کی ہے، یہ ٹریڈنگ ویو پر بھی آ جاتے ہیں کہ یہاں سے میری سیل کی ٹریڈ لگی ہوئی ہے، ان کیس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو زون ہے یہاں سے میں نے اپنی کیا کر لی ہے جی، سیل کی ٹریڈ کر لی ہے۔ میرے انالیسز کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ جائے گی اس زون تک، لیکن مارکیٹ نہیں گئی نیچے، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، سٹل اوپر جا رہی ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں امید لگائے بیٹھا ہوں جی کہ یہ آج نہیں تو کل آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کو کیا کرتا ہے جی، مطلب ہے کہ ایک ٹریڈر کو بیکار بنا دیتا ہے۔ ان چیزوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں کہ امید بھی نہ لگائیں۔ امید انسان کو ہونی چاہیے، لیکن امید بھی کسی ویلڈ ریزن کے تھرو ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے، ریگریٹ کیا ہے، کہ آپ کسی چیز سے یہ کرتے ہیں جی کہ اسے ریگریٹ کرتے ہیں، اسے مطلب ہے کہ آپ مس کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں کہ یار یہ چیز یہاں سے میں سیل لگاؤں، ان کیس کہ اگر یہ چیز، یہ پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ تھا تو میں کہوں میں یہاں سے بائی لگاؤں، دفع کرو یار اس کو۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی ایک ٹریڈر کو کیا کرتی ہیں، فیلئر یا اسے کامیاب بنانے کے لیے اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں انڈرسٹینڈنگ ٹریڈنگ سائیکالوجی کیا ہے، کہ ٹریڈنگ سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹریڈنگ سائیکالوجی کین بی ایسوسیٹیڈ ود فیو اسپیسیفک ایموشنز اینڈ بیہیویئر دیٹ آر آفٹن کیٹلسٹ فار مارکیٹ ٹریڈنگ۔ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ہمارے جو ایموشنز ہوتی ہیں، یہ اسی کے اوپر کیا ہے، انحصار کرتی ہے مارکیٹ ٹریڈنگ میں۔ اچھا جی، کنونشنل کریکٹرائزیشنز آف ایموشنل ڈریون بیہیویئر ان مارکیٹ اسکرائب موسٹ ایموشنل ٹریڈنگ ٹو آئدر گریڈ اور فیئر۔ ایموشنز جو ہوتی ہے نا، ایک ایموشنل ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ یا تو بہت ہی بڑا پروفٹ کر جاتا ہے ود ان اے سنگل ٹائم، اور یا تو وہ بہت ہی بڑا لاس کر جاتا ہے ود ان اے سنگل ٹائم۔
وہ جسٹ دیکھتا ہے یار اس کے جو ایموشنز اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کہہ رہا ہے یا سیل لگا لو، وہ لگا دیتا ہے، بھائی لگا لو لگا دیتا ہے، کوئی ریزن نہیں دیتا، پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک دن تو ون کر جاتا ہے، دوسرے دن بھی ون کر جاتا ہے، لیکن تیسرے دن جب وہ فیل ہوتا ہے تو وہ سارا جو اس نے پہلے ون کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں وہ لاس کر جاتا ہے. اچھا اس کے بعد گریڈ ہے. گریڈ کین بی تھاٹ آف ایز این ایکسیسو ڈیزائر فار ویلتھ، کہ اس میں کیا ہے کہ یہ ایکسیسو ڈیزائر ہے ویلتھ کی، کہ میں بہت ہی جلد کیا بن جاؤں، ایک امیر بن جاؤں، یا میں بہت ہی جلد اسی ٹریڈنگ سے راتوں رات کیا خود کو مطلب ہے کہ کروڑ پتی بنا لوں. تو یہ جو ڈیزائر ہے نا انسان کی، یہ جو خواہش ہے، یہ بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی. اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک اکاؤنٹ ہے بیسیکلی، جی ہاں یہ وہیں اکاؤنٹ ہے. تو یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں تو یہ اراؤنڈ اباؤٹ 120 پپ کے لاس میں اس وقت بھی فلوٹ کر رہا ہے، 120 پپ کے لاس میں. تو اس میں یہ جو جی بی پی کیڈ کی ٹریڈ ہے، اور اگر آپ اس ٹریڈ کو دیکھیں تو یہ جی بی پی کیڈ کی یو ایس جے پی وائی کی ٹریڈ، یقین مانیں یہ ٹریڈیں 3-4 ڈالر مطلب ہے کہ 30 سے 40 پپ کے پروفٹ میں آئی، لیکن اس نے کلوز نہیں کی. کس بیس پہ؟ کہ وہ مارکیٹ سے ایکسیسو اماؤنٹ آف مطلب ہے کہ لینا چاہتا ہے، جس سے وہ اپنی ویلتھ کو جنریٹ کرے. تو یہ گریڈ بھی بہت ہی بری چیز ہے. اچھا ویل سو ایکسٹریم دیٹ از سم ٹائم کلاؤڈز ریلیشنلی اینڈ ججمنٹ. تو یہ جو ہماری ججمنٹ ہوتی ہے یہ اس کے اوپر بہت ہی برا اثر ڈالتی ہے. گریڈ کین لیڈ ٹریڈرز ٹورڈز اے ویرائٹی آف سب اوپوشنلز بیہیویئر. اس میں ایسے بیہیویئرز انسان کے اندر آ جاتے ہیں جس سے ہماری جو ٹریڈنگ کی سائیکالوجی ہے، جو ہمارے ٹریڈنگ کا مینٹل ہیلتھ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. دس میں انکلوڈز میکنگ ہائی رسک ٹریڈس. اس میں اب ہائی رسک ٹریڈز کیا ہیں؟ ہائی رسک ٹریڈز ایسی ٹریڈز ہیں کہ جی جیسے کہ مارکیٹ اس وقت اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہیں سے میں کیا کر لیتا ہوں، یہاں سے سیلنگ آئی تھی نیچے، تو یہاں سے میں اسٹینڈرڈ لاٹ کی سیل لگا دیتا ہوں. اسٹینڈرڈ لاٹ کی جب میں سیل لگا دیتا ہوں تو یہ بہت ہی بڑا رسک ہو گیا، اور یہاں تک جاتے جاتے ہوپ فلی میرا اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا، واش ہو جائے گا. اس کے بعد بائنگ شیئرز آف ان ٹیسٹڈ کمپنیز اور ٹیکنالوجیز. تو اس میں یہ ہے کہ ایسی کمپنیز یا ایسے پیئر کو ہم بائی یا سیل کر لیتے ہیں جس کی کوئی ویلتھ نہیں ہوتی یا جس کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی، بیکاز آف کیا ہے جی، ہماری گریڈ کی اور ہماری لیک آف نالج کے. ٹیکنالوجی جسٹ بیکاز اٹس گوئنگ اپ ان پرائس ریپڈلی، کہ وہ پرائس اس کی اپ جا رہی ہے تو ہم اسے لیتے جا رہے ہیں. اور بائنگ شیئر وداؤٹ ریسرچنگ دی انڈر لینگ انویسٹمنٹ، کہ ہم کسی بھی چیز کو ریسرچ پراپر کر کے اس کے اوپر کام کر کے اسے بائی یا سیل نہیں کرتے، جسٹ بس ایسے ہی ہم بائی یا سیل کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا جی، تو اس کے بعد نیکسٹ آگے آتے ہیں جی. یہاں پہ نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے جی، کہ انسان کی جو گریڈ یا جو اس کی کیا کہتے ہیں ہم، ایک لیک آف نالج ہے، کہ اس سے ہم کس طرح کیا کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا اس سے ہم جو اپنی چیزیں ہیں وہ کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ یہاں پہ ہم آگے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، جسٹ ایک منٹ، مینٹل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ ایک انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ان انویسٹنگ، کہ ہم کسی چیز کے اوپر اگر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی بھی چیز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بندہ پھر کیا کر لیتا ہے جی، بندہ یہ کر لیتا ہے کہ کون سی اس میں چیزیں ہم رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کون سی چیزیں ہم اس میں سمیٹ لیتے ہیں، اور بہت ساری جو مطلب اس میں کامن چیزیں ہوتی ہیں یا جو کامن اسپیکٹس ہوتے ہیں ہم ان کو بھی کیا کر لیتے ہیں جی، اپنی نظر سے ہٹا لیتے ہیں، جس سے ہمیں پھر بھاری بھرکم نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے. تو یہاں پہ تھے ہم، چلو جی.
تو یہاں پہ گریڈ کیا ہے بیسیکلی، ریگریٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو فیئر ہے. فیئر کیا ہے بیسیکلی کہ ہم مارکیٹ سے کس طرح خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر اوقات اگر آپ دیکھیں تو ایسے ٹریڈرز بھی موجود ہیں جو کہ کیا کر لیتے ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم، ویری ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں بہت ہی ہائی قسم کی مطلب ہے کہ ٹریڈز کو جنریٹ کر لیتے ہیں، اس سے اچھا خاصا اپنا پیسہ جنریٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگین پھر وہ کیا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈبو بھی دیتے ہیں ان اپ کمنگ ٹریڈز، یا ان اپ کمنگ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہو. اسی طرح کمپنیز کا بھی حال ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ وداؤٹ، جب ہم ریسرچ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کا ایک الٹیمیٹ جسے ہم کیا کہتے ہیں لاس ہوتا ہے، وہ ہمیں ان میں نظر آتا ہے. ہوپ فلی آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہوگی، یا آپ لوگوں کو اسکرین شو نہیں ہو رہی، کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں. اگر آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہو تو کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں. ارسلان صاحب، جی اچھا، آواز کٹ رہی ہے، آواز اچھا، آواز ابھی میری کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اسکرین بھی شیئر ہو چکی ہے میرے خیال میں، اور آپ لوگوں کو آواز بھی آ رہی ہوگی. ابھی آواز کلیئر ہے ارسلان صاحب؟ جسٹ ایک دفعہ وہ کر دیں. اچھا، تو گریڈ، جی چلو، تو گریڈ کیا ہے کہ مے انسپائر انویسٹرز ٹو اسٹے ان پروفیٹیبل ٹریڈز لانگر دین اٹس ایڈویزیبل ٹو سکیوز آؤٹ ایکسٹرا پروفٹ اور ٹو ٹیک لارج اسپیکولیٹو پوزیشنز. تو بیسکلی جو گریڈ ہوتی ہے، گریڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو کیا کرتی ہے، جسٹ ایک لانگ پوزیشنز میں ڈال دیتی ہے. جی کہ اگر میں نے یہاں سے، جی یہاں سے اگر میں نے $100 نکالنا ہے تو گریڈ ہمیں یہاں تک لے جاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی میں اس سے ایکسٹرا پروفٹ نکال لوں، یہاں سے میں $200 نکال لوں، جس کی وجہ سے پھر وہیں ٹریڈز ہمیں بعد میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. آئی تھنک میرے خیال میں ابھی آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے. آئی تھنک سو دیٹ اگر آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. آئی تھنک مجھے، اچھا نیٹ، چلو عدنان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمجھا نیٹ کا ایشو. نیٹ کا ایشو کچھ اس وجہ سے ہے کہ لائٹ کا کچھ بحران پڑا ہوا تھا. تو میرے خیال میں ابھی وائس آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے. چلو اس کے بعد جو فیئر ہے کہ کیس ٹریڈر ٹو کلوز آؤٹ پوزیشن پرمیننٹلی، اور ٹو کیا ہے جی ریفین فرام ٹیکنگ آن رسک بیکاز آف کنسرن اباؤٹ سگنیفیکنٹ لاسز. انسان کو جب لاس کا ڈر ہوتا ہے، اکثر اوقات اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کی پوزیشنز اگر $1 یا $2 کے پرافٹ میں جاتی ہیں تو وہ فوراً اسے کلوز کر دیتے ہیں، اور اگر ان کی ٹریڈز لاس میں رہتی ہیں تو وہ جسٹ ایک امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں یار کہ یہ میری ٹریڈ پرافٹ میں آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی. اور وہ ان کی جو امید ہوتی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ اگر 3 مہینے دیکھیں، 4 مہینے دیکھیں، 5 مہینے دیکھیں، 6 مہینے دیکھیں، تو وہ 6-7 مہینے صبر کر لیتے ہیں لاسز میں، لیکن جو ہی ان کی ٹریڈ پرافٹ میں آتی ہے وہ فوراً اسے کلوز کر لیتے ہیں. اس میں ایک ان کا جو فیئر ہے، یہ جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ بھی شامل ہے، اور اس سے ہم اپنے جو سگنیفیکنٹ لاسز ہیں وہ ہم پہ زیادہ ہو جاتے ہیں ایز پر جو ہمارے پروفٹس ہوتے ہیں. ریگریٹ may cause a trader to get into a trade after initially missing out and it because the stock moves so fast. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ٹریڈر نے انالیسز کیا تھا
مثال کے طور کے اوپر کہ یہاں پہ اب میں نے انالیسس کیا ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ جب گولڈ یہاں پہ آئے گا تو میں یہاں سے کیا کروں گا جی سیل کروں گا ان کیس کہ 2036 سے میں گولڈ میں کیا دیکھوں گا سیل کی ٹریڈ دیکھوں گا. اب سیل یہاں سے کرنے کی بجائے جب مارکیٹ چلی گئی تھی جی راؤنڈ اباؤٹ اوپر یا نیچے ہم کہہ سکتے ہیں, یہ پوزیشن اگر ہم سے مس ہو گئی ان فیوریبل کنڈیشن کہ مارکیٹ یہاں پہ آئی اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں پر پہنچ گئی, اب مجھ سے تو مس ہو گئی لیکن میں کیا کرتا ہوں ریگریٹ کرتا ہوں اس چیز کو دفع کرتا ہوں کہ یار وہ میرا زون تھا وہ تو چلا گیا, میں یہاں سے سیل لے لیتا ہوں. جب میں نے یہاں سے سیل لی تو مارکیٹ میرے اگینسٹ چلی گئی, میرے اس نے ایسل ہیٹ کرائے اور وہاں سے کیا ہو گئی وہ رفو چکر ہو گئی. تو یہ بھی چیز ہے, اس سے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے لاس ہوتا ہے. دس از وائلیشن آف ٹریڈنگ ڈسپلن. جو ریگریٹ ہوتا ہے یہ ٹریڈنگ کی جو ڈسپلنٹ ہوتا ہے اسے یہ وائلیٹ کرتا ہے اینڈ آفٹن ریزلٹ ان ڈائریکٹ لاسز. اس میں ہمیں لاسز ہوتے ہیں اور اس میں مطلب ہے کہ فالنگ فرام پیک یا ہائیز, تو اس میں ہم پیک یا ہائیز میں اٹک جاتے ہیں جس سے ہمیں اچھا خاصا لاس ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے ضرور کام کرنا ہے. آپ نے اپنی جو گریڈ کو کنٹرول کرنا ہے, اپنے جو ڈر ہے ڈر کو آپ نے ختم کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کا کیا ہے ریگریٹ ہے کہ آپ نے اگر کوئی انالیسز کیا ہے تو آپ اس انالیسز سے دور نہ ہٹیں, بہرحال اس کے اوپر اپنے آپ کو کیا کریں قائل کریں کہ اگر مارکیٹ یہاں پہ جائے گی تو میں یہاں سے سیل لوں گا, اگر مارکیٹ 1900 راؤنڈ اباؤٹ 2020 پہ جائے گی تو وہاں سے میں بائی لوں گا. اس کے بعد ٹریڈنگ جو سائیکالوجی ہے یہ میٹرز کرتی ہے, دی پرفارمنس آف اے ٹریڈر. اس میں ٹریڈر کی جو پرفارمنس ہوتی ہے یہ اس کے اوپر میٹر کرتی ہے. پورٹوفولیو جو ہوتا ہے اس کا لنک ٹو دی انویسٹمنٹ ڈیسیجنز میڈ. اس کے بعد جو وہ ڈیسیجن میڈ کرتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ویچ آر ان ٹرن افیکٹڈ بائی ٹریڈرز ایموشن. جو ٹریڈر کے ایموشنز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے خراب ہو جاتے ہیں. سبجیکٹیو انسلینیشنز اینڈ مینٹل پروسیسز. اور اس کے بعد وہ پھر سرٹن جو ہے نا کیا کر لیتا ہے بائی یا سیل کر لیتا ہے, یا اپنی جو ٹریڈز ہوتی ہیں جس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کر لیتا ہے اپنے آپ کو سٹریس میں ڈال لیتا ہے, یا اس کا جو مائنڈ کا جو پروسیس جیسے چل رہا ہوتا ہے ویسے وہ اسے آگے نہیں چلنے دیتا. وہ جو سائیکالوجی ہے وہ اس کے اوپر اثر کرتی ہے. اچھا جی, اس میں انویسٹمنٹ ڈیسیجن کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ انویسٹمنٹ ڈیسیجن میں ارائیوڈ ایٹ تھرو دی یوز آف فنڈامنٹل انالیسز involving use of data from a company financial statements or regulatory fillings along with data on economic conditions. ٹھیک ہو گیا, تو یہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں اس میں. الٹرنیٹیولی ٹیکنیکل انالیسز میں بھی کمپیئر, یہ تو ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. جسٹ یہ ٹریڈنگ کی جو سائیکالوجی ہے اس کے اوپر بیسکلی میٹر کس طرح کرتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریڈرز کے جو ایموشنز ہوتے ہیں, اس کی جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں اور اس کی جو انویسٹمنٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اس سے خراب ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ جو ہے نا ایک لائیو سیشن کر لیں کیونکہ میں بھی 1 آور کا ٹائم ہوتا ہے اس میں. اچھا جی, تو اس کے بعد بیہیویئرل فائنانس کیا ہے کہ اب سب فیلڈ ہے بیہیویئر, کہ ایک بندے کا جو بیہیویئر ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی بزنس مین سے ملتے ہیں تو وہ بزنس مین کیا کرتا ہے آپ کو ایک بزنس میں ہمیشہ ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ بیہیویئرل اکنامکس دیٹ آئیڈینٹیفائی psychological influences and biases that affect the financial behavior of a trader and کیا ہے جی کہ اس کے فائنینشنل جو جس چیز پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو کیا کرتی ہے جی افیکٹ کرتی ہے. یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. The efficient market hypothesis previously assumed that market participants were rational and the market were efficient. However, behavioral finance presented a challenge to this assumption. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ان کی جو فائنانس ہوتی ہے ان کے اوپر بھی اثر انداز ڈالتا ہے. یہ بھی ایک کیا ہے سائیکالوجی کا ایک اہم پارٹ ہے. تو اس پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے
ورک کرنا ہے کہ آپ ایک گڈ ریچ اپنی بنائیں. وہ گڈ ریچ کون سی ریچ ہوگی؟ جس میں مطلب ہے کہ ایک اچھے اچھے ٹریڈرز موجود ہوں، تاکہ جب بھی آپ ان کے ساتھ کبھی کانٹیکٹ کریں تو وہ کیا کریں، آپ کو کوئی اچھا ہی ڈیسیجن دیں. اچھا جی، اس میں جو دو اہم چیزیں ہیں اس میں ایک ہے کہ مینٹل اکاؤنٹیبلٹی ہے جی، دوسرا ہے اوور کانفیڈنس. یہ جو بیہیویئرل بیاسز ہیں انویسٹمنٹ کے اس میں. اب مینٹل اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ مینٹل اکاؤنٹنگ ریفر ٹو دی possibility of a person to treat different sums of money کیا ہے differently by allocating into mental categories or buckets rather than trading all money in inter challenges. اچھا، مینٹل اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ ہم اپنے جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، جسے ہم اپنا دماغ کی حالت کہتے ہیں، کہ کیا وہ بھی ٹریڈنگ کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے، ہم فزیکلی خود کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیز جو ہے نا، یہ بھی بندے کو مارتی ہے. تو اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ اپنے دماغ کو کیا کرتے ہیں، ٹرینز کرتے ہیں، تو آپ پھر بکٹس بالٹیاں بھر بھر پیسہ اٹھائیں اس مارکیٹ سے. اگر تو آپ اس چیز کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کیا ہے، اپنی جو ساری منی ہے وہ لاس کر دیں گے ان چھوٹے چھوٹے چیلنجز میں. اوور کانفیڈنس اب یہ بھی مارکیٹ میں مرواتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اوور کانفیڈنس از دی ٹینڈنسی ٹو اوور کیا ہے، اسٹیمیٹس اون ایبلٹیز. ہم اپنی ایبلٹیز کو اوور کانفیڈنس میں لے آتے ہیں کہ مجھے تو سب پتہ ہے. اب کسی کوئی بندے کو اگر آپ کسی سے پوچھیں نا یار کہ اب گولڈ کہاں جائے گا، تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اچھا مجھے تو یہ پتہ تھا یار. تو اس کے بعد یہ جو اوور کانفیڈنس ہے یہ بھی بندے کو مرواتا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو اپنی سکلز ہوتی ہیں ان کو کسی اور کی سکلز کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، کہ اس کو تو کوئی نالج بھی نہیں ہے لیکن میرے پاس تو سارا نالج ہے. یہ بیسکلی اوور کانفیڈنس کی ایک کیا ہے کہ اوور کانفیڈنس انویسٹر ہیو دی ٹینڈنسی ٹو ٹریڈ ایکسیسولی ریزلٹنگ ان ہائر ٹرانزیکشنز کاسٹ اینڈ پور پرفارمنس. اس میں آپ بڑی بڑی لاٹس لگاتے ہیں اور اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، پور ہوتی ہے. کیونکہ مجھے تو سارا کچھ پتہ ہے، میں تو اپنی جو کانفیڈنس تھا اسے ہائی کر کے بیٹھا تھا، تو اس کا جو رزلٹ نکلا تو وہ رزلٹ کیا نکلا، وہ بیسکلی جس کی وجہ سے میں اپنا سب کچھ کیا کر بیٹھا، لاس کر بیٹھا. اس کے بعد کیا ہے، ہیئرڈ بیہیویئر. اب یہ ہیئرڈ بیہیویئر کیا ہے، یہ وہ ہوتا ہے سنی سنائی ہوئی باتیں کہ یار وہ فلانے بندے نے مجھے کل کہا تھا کہ گولڈ بائی کر لو، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے گولڈ کیا کر لیا، بائی کر لیا، تو اس سے مجھے لاس ہو گیا، جو مجھ سے پرافٹ ہو گیا. تو یہ بھی انسان کا جو سائیکالوجی ہے اس کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. دی نیچرل ہیومن ڈیزائر ٹو فیل لائک اے پارٹ آف crowd at time influence investor to follow the investment actions of other when a crowd is generally going in one direction. ٹھیک ہو گیا. an individual may feel uncomfortable or wrong for going in the opposite directions. as such investor may follow the crowd by کیا ہے purchasing assets perceived to be purchased by the crowd, neglecting to their own research and assuming that other have done research. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بغیر ریسرچ کیے کسی بھی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، وہ جو سگنلز والے ہوتے ہیں. اس لیے تو میں سگنلز آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ اس سے جو آپ کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے وہ 100% ضائع ہی ہونی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ریسرچ پہ بھی آپ فوکس کریں. ہر وقت آپ سگنلز کے پیچھے یا لوگوں کی باتوں میں آ کے وہ کام نہ کریں، بلکہ آپ اپنی ریسرچ کریں. ایموشنل گیپ کیا ہے؟ دی ایموشنل گیپ ریفر ٹو دی ڈیسیجن میکنگ بیسڈ آن ایکسٹریم ایموشنز. اور ایک کیا ہے، ایموشن سٹرین سچ ایز انسینٹی، اینگر، فیئر اور ایکسائٹمنٹ. اب اس میں کیا ہے کہ اکثر اوقات ہم بیٹھے بیٹھے بس ہم اٹھتے ہیں جی، ہم نے بائی لگا دیا ایموشن میں، اس کے بعد ہم کبھی غصے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، خوف میں کرتے ہیں، یا کسی پریشانی کی حالت میں کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، ہمیں اس سے لاس ہی ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے جو ایموشنل گیپس ہیں ان کو بھی آپ کیا کریں، کنٹرول کریں. یہ بھی ہمارے پرافٹ کے آگے بہت حد تک کیا آ جاتی ہیں، گیپس اس میں آ جاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد انکارچنگ کیا ہے؟ انکارچنگ ریفر ٹو اٹیچنگ اے فائنینشیل ڈیسیجنس ٹو این، مطلب کسی بھی ریفرنس کی بیس پہ یا کسی کو جب ہم کیا کرتے ہیں اپروچ کرتے ہیں تو یہ اس لیول تک ہے.
एग्जाम्पल में इंक्लूड स्पेंडिंग कंसिस्टेंटली बेस्ड ऑन ए बजट लेवल, ठीक हो गया, rationalizing spending based on different satisfaction utilities. Investor may use irrelevant information such as their purchase price. तो इसमें ये होता है कि हम किसी भी बंदे को क्या कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट दे देते हैं यार कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप काम कर लो, तो इससे भी आपकी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. उसके बाद क्या है, सेल्फ एट्रीब्यूशंस क्या हैं. अब ये जो सेल्फ एट्रीब्यूशंस है रेफर टू द टेंडेंसी टू क्या है, रिगार्ड सक्सेस एज रिजल्टिंग फ्रॉम देयर ओन पर्सनल एबिलिटीज़ वाइल रिगार्डिंग फेलियर टू बी द काज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. अच्छा जी, इसमें ये होता है कि अक्सर औकात जिस भी ट्रेडर से पूछे ना, यार वो कल न्यूज़ आ गई थी और न्यूज़ की वजह से मुझे लॉस हो गया. खुदा के बंदे, अगर न्यूज़ आ गई थी तो आपका स्टॉप लॉस होना था ना, तो आप वहाँ से बच जाते. या आप कहते हो जी कि वो कल नेट चला गया था तो नेट की वजह से, और अगर कभी आपकी ट्रेड कामयाब हो जाती है, आप प्रॉफिट बना लेते हो, तो फिर आप कहते हो यस मैंने प्रॉफिट बनाया जी, ये तो सब कुछ मेरी एबिलिटीज़ है. जब प्रॉफिट हो जाए तो आप कहते हो कि ये मेरा क्या है, किरदार है. जब लॉस हो जाए तो आप कहते हो ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये तो किसी बाहर के बंदे ने आके मेरी उंगली के ऊपर हाथ रख के ना मुझसे सेल करवा दिया, मैं यहाँ से बाई करने के चक्रों में था. तो इवन व्हेन इट्स ऑब्जेक्टिवली फॉल्स चार्ट्स, तो इसमें हमें क्या होते हैं जी, काफ़ी हद तक इश्यूज़ होते हैं. तो ये आप ज़रूर देखा करें कि सेल्फ एट्रीब्यूशंस क्या हैं, कि प्रॉफिट तो मैंने खुद किया और लॉस तो वो बंदे करा रहे हैं. मतलब ये है कि कल को जब भी किसी जगह पे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट तो मैं खुद करता था, लॉस मुझसे काशिफ करवाता था. वो जो ब्लूम फॉरेक्स वाले हैं वो कहते थे कि यहाँ से सेल कर लो, मैं सेल करता था, उसके बाद मार्केट गई. उसके बाद क्या है कि लॉस वेरिएशंस क्या हैं, कि इट्स कॉमन फिजियोलॉजिकल एरर दैट अकर्स व्हेन इन्वेस्टर प्लेस मोर वेट ऑन कंसर्न फॉर लॉसेस देन द प्लेजर फ्रॉम मार्केट गेन. तो इसमें ये बेसिकली वो चीज़ है कि जब आपकी ट्रेड एक लॉस में चलती जा रही है तो आप उसके ऊपर बैठ के मज़ीद ट्रेड्स लगाते जा रहे हो. तो ये वो चीज़ है कि हमेशा याद रखो कि अगर आपको कभी लॉस हो जाता है तो आप उसको क्या करो, बैठ के सोचो, उसको कट करो, उसके बाद नई ट्रेड्स में आ जाओ, लॉस के ऊपर मज़ीद ट्रेड्स आप ना करें. तो उसके बाद मेन कैटेगरी क्या है, बिहेवियरल बियास दैट ट्रेडर फेस. ट्रेडर कौन कौन सी चीज़ें फेस करते हैं, तो उसमें दो ही इसमें चीज़ें हैं कि एक कॉन्गेटिव बेसिस हैं और पैटर्न्स ऑफ एरर और ब्लाइंड स्पॉट इन थिंकिंग दैट आर कॉमन टू ह्यूमन बींग्स विच रिजल्ट फ्राम सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस. कि हम किसी भी चीज़ पे ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, जो हमारी थिंकिंग है, आंखें बंद करके हम यकीन कर जाते हैं, तो ये भी एक क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी क्या है, मेंटल स्ट्रेस पे. दे मे इंक्लूड ओवर कॉन्फिडेंस, मेंटल अकाउंटिंग एंड इनकॉर्चिंग बेसिस अमंग अदर एग्जांपल्स. तो ये दो इनमें से हैं जिसमें हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है, हम अपना जो मेंटल उसको अकाउंट नहीं करते और हम किसी भी बंदे के पीछे जैसे इनकॉर्च कर देते हैं. उसके बाद आखिरी है इमोशनल बियासेस क्या हैं, क्या deviated from rationally arising from क्या है, फीलिंग, मूड्स, प्रिसिपेशंस, और क्या है बिलीव्स. कि हम फीलिंग्स हमारी जो हैं, हमारा जो मूड्स है, कि हम बैठे होते हैं यार, हम सो रहे होते हैं, आँख खुली मेरी और मैंने यहाँ से बाई लगा दिया, फीलिंग्स है जी. दिस इंक्लूड हेयरिंग बिहेवियर. ये बिकॉज जो हेयरिंग बिहेवियर है कि हम लोगों से सुनते हैं, लॉसेस वेरिएशंस, कि हमारा एक लॉस हो गया, हम उसके ऊपर मज़ीद दूसरी ट्रेड्स करके उससे लॉस कराते हैं. इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ फेयर एंड ग्रीड. तो इनसे फेयर एंड ग्रीड बनता है एमंग अदर्स, जो कि दूसरे बंदे होते हैं. बोथ कैटेगरीज ऑफ बियासेस कैन रिजल्ट इन इरेशनल जजमेंट एंड एरर्स इन डिसीजन मेकिंग. तो हमेशा जब भी ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आप इरेशनल, जो कि मतलब आपसे कि उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, आप वो जजमेंट करते हैं और उसके बाद आपके जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा इससे क्या होते हैं, एरर उसमें आता है, वो गलत डिसीजंस ही इसमें होते हैं. तो कोशिश करें, हमेशा याद रखें कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है आप उसको कंट्रोल करें, और उसके बाद जो है ना उन चीज़ों को आप क्विकली क्या करेंगे जी,
فل اپ کریں گے. آخری سلائیڈ ہے کہ واٹ آر سم آف دی کامن پٹ فالز آف ٹریڈر نگلیکٹنگ ٹریڈنگ سائیکالوجی. پٹ فال وہ جو گڑھے ہوتے ہیں کہ ٹریڈر کون کون سے ایسے گڑھے دیکھ کے انہیں نگلیکٹ کرتا ہے اپنی ٹریڈنگ سائیکالوجی میں. دیز میں انکلوڈ سیلنگ وننگ انویسٹمنٹ کوئکلی وائل ہولڈنگ ون ٹو لوزنگ انویسٹمنٹ فار ٹو لانگ ان ہوپ فار ریکوری ٹو پرچیز پرائسز. اس میں بیسیکلی وہ چیز آ گئی ہے کہ ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ لمبے عرصے تک ہولڈ کرتا ہے اپنی ٹریڈ کو. اس کو ایک امید ہوتی ہے یار کہ یہ کبھی نہ کبھی ریکور ہو جائے گا, تو اس سے آپ کی ٹریڈنگ کی سائیکالوجی خراب ہوگی. ٹریڈرز میں فالو دی کراؤڈ, آپ لوگوں کو فالو کرتے ہو ان چیزنگ ریسنٹ ٹاپ پرفارمنگ ایسیٹس, اگنورنگ دی نیڈ آف ڈیو ڈائلاگس اینڈ ڈس ریگارڈنگ ڈیٹا آن فیوچر پرسپیکٹس آف انویسٹمنٹ. آپ اپنی ریسرچ نہیں کرتے, آپ فیوچر کا وہ اسکوپ نہیں دیکھتے, آپ مطلب ہے کہ بس لوگوں کے ڈائلاگس پہ جاتے ہو کہ جی مجھے تو فلانے بندے نے کہا تھا کہ گولڈ بائی کر لو, مجھے تو فلانے بندے نے کہا گولڈ سیل کر لو, تو اس کے بعد جب پھر لاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو وہی انہوں نے ہی کرایا. اس کے بعد دے مے ایکٹ امپلسلی آن انفارمیشن ریسیوڈ بیس آن دیئر پریسیوڈ سپیریئر انویسٹمنٹ ابیلٹی. تو یہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں انہیں بہت حد تک خراب کرتا ہے. تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے پٹ فال سے بچانا ہے, گڑھوں میں گرنے سے بچانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, ان چیزوں کو امپروو کرنا ہوگا. کون کون سی ہیں کہ ان آرڈر ٹو اوور کم بیاسز ٹریڈر کین امپلائی مینی اسٹریٹجیز, امپروونگ ایجوکیشن حاصل کرنا ہے جی. اس کے بعد سیلف اویئرنیس آپ نے اپنانی ہے جی. ڈیسیجن میکنگ پرسن بننا ہے. ایک آپ نے ڈیولپنگ اینڈ اسٹکنگ ٹو اے ٹریڈنگ پلان, ایک اسٹرکٹ ٹریڈنگ پلان بنانا ہے. with trading rules, risk management practices can provide structure approach to investing, minimizing room for emotional decision making. اپنے آپ کو یہ جو ایموشنز ہیں نا ان ڈیسیجن کو بہت ہی کم کر دیں بنانے میں, تو آپ ایک کامیاب ٹریڈر بن جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جی, آپ نے اپنی ایموشنز کو قابو میں رکھنا ہے, ٹریڈنگ پلان بنانا ہے, رسک مینجمنٹ کرنی ہے, ڈیسیجن میکنگ بننا ہے, اور اپنی ایجوکیشن کو کیا کرنا ہے جی امپروو کرنا ہے, اور اپنی جو سیلف اویئرنیس ہے, سیلف اویئرنیس کیا ہے ان چیزوں کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر بیسکلی. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ میں ہم پھر رسک مینجمنٹ پڑھیں گے. تو اگر آج کے اس لیکچر میں کوئی شارٹس آپ کا کویسچنز ہے تو وہ آپ بتا دیں, ہوپ فلی ہماری میٹنگ بھی اینڈ ہونے کو ہے. تو انشاءاللہ گروپ میں ہی کہہ دیں ہماری میٹنگ بھی اینڈ ہونے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. امید ہے کہ ہمارے تمام جو دوست ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں گے. اچھا آج ایک تو سیشنز ہمارا اینڈ ہو گیا, اس کا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ جلدی سارے لائیو آ جایا کریں تاکہ ہم اس کو ود ان ٹائم ختم کر سکیں. تو اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ یہاں پہ آ کے ضرور جو ہے نا مجھے بتائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم سے آپ آئیں گے. چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ان کو پھر ہم ود دا پیسج آف ٹائم کیا کریں گے, گو تھرو ان کو کرانے کی کوشش کریں گے. اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ یہاں پہ ضرور پیسٹ کرے.
اور ٹریڈنگ کی جو سائیکالوجی ہے یا جو فزیالوجی ہے بیسیکلی یہ سب کچھ یہ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یا ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ جس بھی ڈائریکشن میں ہو، یاد رکھیں ہمیشہ ہم نے وہی چیزیں ہی کیا کرنی ہے، مطلب ہے کہ حاصل کرنی ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں جی کہ مجھے اس ٹریڈ سے لاس ہوگا، یقین مانے اس سے لاس ہوگا. کچھ یہ جو پوائنٹس تھے یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو ان کے اوپر آپ ضرور اسٹڈی کریں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو سلائیڈز ہیں یہ آفٹر 2 یا 3 لیکچر کے بعد آپ کو شیئر کر دوں، تاکہ آپ ان پہ کام کر کے ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھائیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے پوچھیں ضرور، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ یار کوئی نہ کوئی بندہ کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ کام کر رہا ہے. جی انشاءاللہ میں اس کے لیکچر کو جو ہے نا اب انشاءاللہ آج ویڈیو بھی بنائی ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کا ضرور فائدہ ہوگا.